السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 53، حل کیا ینظرون وہ انتظار کر رہے ہیں، الا مگر تعویلہ انجام کا، یعنی کہ وہ اس بات کا کافر کس چیز کے منتظر ہیں کہ قرآن کی دھمکی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یوم جس روز یاتی وہ ظاہر ہو جائے گا، تعویلہ اس کا انجام، یقول الذین تو ضرور کہیں گے وہ لوگ، نسوہ جو کہ بھلائے ہوئے ہیں، من قبل اس سے پہلے یعنی کہ قیامت کے دن کو، قد جاءت بے شک لائے تھے، رسول ربنا ہمارے رب کے رسول، بالحق کی حق کے ساتھ یعنی کہ یہ پیغام، فہل لنا تو کیا ہمارے لیے، من شفعاء کوئی سفارشی ہیں، فیشفعوا پس وہ سفارش کریں، لنا ہمارے لیے، او یا نردو ہمیں واپس بھیج دیا جائے، فنعمل تو ہم عمل کریں، غیر الذی اس کے بالکل برعکس، کننا نعمل جو ہم کیا کرتے تھے، قد خسروا یقیناً انہوں نے نقصان پہنچایا، انفسہم اپنے آپ کو، وضل اور گم ہو گیا، عنہم ان سے، ما کانوا یفترون جو وہ بہتان باندھا کرتے تھے۔ اب ایک بار پھر اللہ پاک ان کو قیامت کا وہ مناظر، وہ چیزیں واضح کر کے دکھا رہے ہیں کہ کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر قیامت آ جائے، اور اب چونکہ دنیا ہے اور ان کے سامنے ہدایت بھی ہے، قرآن بھی ہے، کتاب بھی ہے، علماء اولیاء بھی موجود ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے اور اس پر ایمان لانے کے لیے، اور ساری جو ہمارے 5 ایمان کے تناور درخت ہیں ان کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا وہ قیامت کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس دن حق اور سچ واضح ہو جائے اور جھوٹ ایک سائڈ پہ نکل جائے۔ تو جب وہ انجام آ جائے گا اور وہ اس کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ لیں گے، تب انہیں یاد آئے گا، ہاں اللہ پاک نے رسول بھیجے تھے اور حق کے ساتھ کتابیں بھیجی تھیں، اور ہمارے پاس اللہ پاک نے ہدایت کے راستے کھول کے دکھائے تھے۔ تو کیا آج ہمارا کوئی سفارشی ہے؟ جب وہ اس روز دیکھیں گے کہ بہت سے ایمان والے سفارش کے ساتھ بخشے جا رہے ہوں گے، کسی کے لیے قرآن سفارش کر رہا ہوگا، کسی کے لیے رمضان سفارش کر رہا ہوگا، کسی کے لیے چھوٹے بچے جو دنیا سے کم عمری میں چلے گئے، کسی کے لیے حافظ قرآن، کسی کے لیے مفسر قرآن، کسی کے لیے عالم باعمل، کسی کے لیے ولی، کسی کے لیے کتب غوث کلندر ابدال سفارش کر رہے ہوں گے، تو وہ بھی اس روز حسرت سے کہہ رہے ہوں گے کہ کیا آج ہمارے پاس کوئی سفارشی ہے جیسے مومنوں کے لیے ہے، یا پھر ہمیں واپس دنیا میں لوٹا دیا جائے تو ہم وعدہ کر کے جاتے ہیں کہ جو پہلے اعمال کیا کرتے تھے بالکل اس کے الٹ کیا کریں گے، یعنی کہ نیک اعمال کیا کریں گے، اور پہلے ہم نے خود کو خسارے میں ڈالا لیکن اب ہم اپنے آپ کے ساتھ وہ نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ ہم نے عین الیقین حاصل کر لیا، آنکھوں سے دیکھ لیا کہ کیا انجام ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، اور جس شخص نے نقصان میں ڈالا اس کو زندگی میں دوبارہ تو مہلت نہیں ملنی، زندگی کبھی کسی کو دوبارہ نہیں ملتی، بلکہ موت کا مزہ چکھ کے اس وادی سے دوسری وادی میں منتقلی ہو جاتی ہے، تو پھر وہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ یہی موقع ہے، یہی گھڑیاں ہیں جنہیں ہم نے استعمال کرنا ہے، جنہیں ہم نے پیش کرنے کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں اچھی جگہ پہ استعمال کرنا ہے۔ تو ہمارے پاس یہی گھڑیاں ہیں جن کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو وہ بہتان باندھا کرتے تھے، جو کچھ گھڑا کرتے تھے، جو برا بھلا کیا کرتے تھے، وہ سب کچھ ان سے گم ہو جائے گا، اور ایک ہی بات رہ جائے گی کہ کاش ہم واپس چلے جائیں، کاش ہمارا کوئی سفارشی ہو۔ آیت نمبر 54، اِنَّ بے شک ربکم تمہارا رب، اللہ اللہ ہے، الذی جس نے، خلق السماواتی پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی 6 ایام 6 دنوں میں، ثم استویٰ پھر متمکن ہوا، علی العرش عرش پر، یغشی اللیل ڈھانپتا ہے رات کو، النہار دن سے، یطلبہ اس حال میں کہ طلب کرتا ہے، حثیثاً دن رات کو، والشمس اور سورج کو، والقمر اور چاند کو، والنجوم اور ستاروں کو، مسخرات سب پابند ہیں، بامرہ اس کے حکم سے، الا سن لو، لہ الخلق اسی کے لیے ہے پیدا کرنا، والامر اور حکم دینا، تبارک اللہ بڑی برکت والا ہے وہ اللہ،
رب العالمین جو سارے جہانوں کا رب ہے، جو سب کو مرتبہ کمال تک پہنچا دینے والا ہے۔ بڑی ہی خوبصورت اور بڑی ہی تفصیل طلب آیت ہے، اور اس میں اللہ کی قدرت کی وہ نشانیاں ہیں، وہ راز ہیں، وہ حکمتیں ہیں جو ہم شاید اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا رب اللہ ہے۔ پچھلی آیات میں ہم نے قیامت کا اور کفار کو بہت یقین دلایا کہ کل قیامت والے دن آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، اور اگلی آیت میں اللہ پاک اپنی قدرت کاملہ کی نشانیاں دکھا رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ یہ 6 دن کون سے تھے؟ یہ ہمارے ہاں دن سے مراد تو یہی ہے نا کہ سورج نکلا اور دن کا آغاز ہوا، اور سورج ڈوب گیا تو دن کا اختتام ہو گیا، اور پھر رات ہوئی اور سورج نکلنے تک رات کا اختتام ہو گیا۔ اس طرح ایک دن اور رات کر کے ایک 24 گھنٹے کا سائیکل گھوما، اور اس کو ہم ایک دن کہتے ہیں۔ لیکن جب سورج، چاند، ستارے اور سب کائنات تخلیق ہو رہی تھی تب یہ بھی نہیں تھے، تو جو سورج ہوتا کہ بتاتا کہ وہ 6 دن یہ تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ آیت میں یوم سے مراد وقت کی وہ مقدار ہے جو ہمارے ہاں 1000 سال کے برابر ہے، یعنی کہ وہ جو 6 دن تھے وہ 6000 سال تھے جس میں اللہ پاک نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی۔ امام ابن جریر اور دیگر مفسرین نے بھی یہی کہا ہے کہ ایک دن سے مراد 1000 سال کی مدت ہے، اور یہ کائنات 6000 سالوں میں آہستہ آہستہ تدریجاً اپنا وقت مقرر طے کرتی ہوئی تخلیق ہوئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے ہماری کائنات میں ہم صرف زمین کو جانتے ہیں، اور زمین کا ایک گول ٹکڑا، اسی کو اگر ہم دیکھ لیں تو کیسے اللہ پاک نے اس کو کتنا پیارا اور ہر چیز کے ساتھ مزین اور ہر چیز کے ساتھ بھرے ہوئے خزانوں کے ساتھ بھرا ہوا ہے، اور یہ خزانے کب سے استعمال ہو رہے ہیں، نہ ان میں کوئی کمی آ رہی ہے نہ ان میں کوئی بیشی ہو رہی ہے۔ اور ایسے ہی پرندے، ایسے ہی جانور، پھول، پودے، پتے، درخت، جھیلیں، تالاب، وادیاں، سمندر، کائنات میں پھیلا ہوا وسیع سب کچھ انکاؤنٹیبل کائنات ہے یہ جو ہماری زمین ہے۔ اسی کو ہی ہم پوری طرح ایکسپلور نہیں کر پائے، پوری طرح دریافت نہیں کر پائے۔ سمندر چونکہ زیادہ ہیں اس لیے ہم سمندروں کے اندر کی مخلوقات کو اور اندر کے نظام کو ٹھیک سے نہیں جان پائے۔ گلیشیئر اتنا بڑا ہے انٹارکٹیکا میں کہ ہم اس کے پیچھے نہیں جا پائے کہ اینڈ تک اس کے آگے کیا ہے۔ تو اللہ کی اس زمین کا ہم صحیح طریقے سے ادراک حاصل نہیں کر سکے تو اس کی وہ کائنات جس کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے، جس میں لاکھوں کروڑوں سیارے، ستارے، کہکشائیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہمیں جتنا سائنس سے علم ملتا ہے، ترتیب دیا ہوا ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس سب کو بنانے میں 6000 سال لگے۔ اگر وہ چاہتا تو کن سے فرما دیتا اور ایک سیکنڈ میں، لمحے میں سب بن جاتا، لیکن اس نے 6000 سال لگائے۔ کیوں لگائے؟ تاکہ اس کی امپورٹنس واضح ہو کہ یہ کائنات بیکار نہیں بنائی گئی، اور اس میں ہر چیز بڑی تدریجاً اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ، سیمیٹری کے ساتھ سیٹ رکھی گئی ہے، اور اس میں کوئی کمی بیشی نہیں رکھی گئی۔ اوزون لیئر تک سیٹ کر دی، آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا نظام تک بنا دیا، جس کو سائنس آج کھوج رہی ہے وہ اس نے تب بھی کر دیا تھا، اور اس نے ہر چیز کو ترتیب دے دیا، اور اس نے ہر چیز کا، رزق کا، پانی کا، رہنے سہنے کا، رہائش کا انتظام کر دیا، اور اس نے اس سب کو 6000 سال میں بنایا۔ اسی لیے بنایا کہ اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ جب ہم کوئی کسی بلڈنگ کو 1 سیکنڈ میں بنا دیتے ہیں تو بعد میں اس میں سے نقائص نکل آتے ہیں نا، لیکن اس نے اس بلڈنگ کو ہر قسم کے نقص اور کمزوری سے پاک کرنے کے لیے بڑی خوبصورتی کے ساتھ آہستہ آہستہ بنایا تاکہ اس کی حقیقت واضح ہو جائے، اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے پتہ چلے کہ علیم الخبیر خدا کر رہا ہے، تدبیر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دور اندیشی کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کائنات کو 6 دنوں میں اس انداز سے تخلیق فرمایا۔ آیت کا اگلا حصہ ہے ثم استوى علی العرش، پھر اس نے توجہ فرمائی عرش پر، وہ متمکن ہوا عرش پر۔ اس آیت کے بارے میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ کسی شخص نے آ کے آپ سے اس آیت کا مطلب پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر کس طرح استوا فرمایا، تو آپ نے تھوڑے سے توقف کے بعد فرمایا، یعنی ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر استوا فرمایا، لیکن اس کی کیفیت کیا تھی وہ ہمارے فہم سے بالاتر ہے، لیکن اس پر ایمان واجب ہے
اور اس کے متعلق گفتگو بدعت ہے۔ اور اس کے بعد جو علماء آئے انہوں نے اس مفہوم کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ استوا سے یہ معنی مراد نہیں ہے کہ اللہ پاک آ کے عرش پر بیٹھ گیا، کیونکہ اللہ تو مکان سے پاک ہے، وہ تو جلوس سے پاک ہے، وہ تو کیفیات سے پاک ہے، بلکہ معنی یہ ہے کہ اس نے کائنات کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں عرش پر آ کے سنبھالی تھی، یعنی کہ اب وہ کائنات کا حاکم بن گیا اور اس نے اپنے آپ کو حکمرانی کے لیے مخصوص کر لیا، اور اس نے تخت جو لگایا تھا، جیسے بادشاہ پچھلے زمانوں میں تخت لگایا کرتے تھے نا، آج کرسی کی جنگ ہوتی ہے، پچھلے زمانوں میں تخت کی ہوا کرتی تھی، تو اللہ پاک نے جو اپنا تخت ترتیب دیا وہ عرش پر لا کے ترتیب دیا تاکہ یہاں سے حکم اور حکمرانی کا آغاز ہو اور وہ اپنے بندوں پر حکومت فرمائے۔ پھر آیت کا جو اگلا حصہ ہے، دن رات کو ڈھانپ لیتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ دن کو رات سے طلب کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک کی توحید کے جو دلائل ہیں، وہ آئیے وہ ہم ان سب کا فرداً فرداً تذکرہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے کائنات کی تخلیق کو مختلف ادوار سے گزارا۔ پہلے یہ کچھ تھی، پھر اس کو کچھ بنایا، پھر کچھ بنایا، جیسے سائنسدان کہتے ہیں کہ زمین سورج کا حصہ تھی، پھر سورج سے الگ ہو کے سورج کے ارد گرد گردش کرنے لگ گئی، اور پھر اس کے اوپر والے حصے جو تھے وہ ٹھنڈے پڑنے لگ گئے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ اس طرح سے ترتیب ہو گئی۔ لیکن ہمارا جو ایمان کہتا ہے، جو قرآن کہتا ہے، ہمارا دین جو کہتا ہے، وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کائنات کو اللہ نے تخلیق فرمایا ہے اور یہ مختلف ادوار سے گزار کے اس کو اس کمال تک پہنچایا ہے جس کمال پہ آج ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر وہ تخت کے اوپر جلوہ گر ہو گیا، یعنی کہ اس نے اپنی حکومت سنبھالی۔ اور جو تیسرا ہے کہ وہ دن جو کاروبار کے لیے اور تلاش معاش کے لیے بنایا، اور رات کو اس نے آرام کے لیے بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے تیزی سے طلب کرتا ہوں، یعنی کہ دن کو اور رات کو، کہ بس اب دن آ جائے اور اب رات آ جائے۔ اس کے حکم، اس کے امر، اس کی سلطنت کے پابند ہیں اور جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ پھر سورج بنایا، سورج کو تو کوئی چھٹی نہیں ہے، وہ تو بس ہر روز نکلتا ہے، چاہے بادلوں میں چھپ جائے، چاہے کوئی بھی موسم ہو، لیکن اس کو چھٹی نہیں ہے، وہ نکلتا ہی نکلتا ہے اور ڈوبتا ہی ڈوبتا ہے۔ لیکن چاند کو چھٹی مل جاتی ہے، وہ اماوس کی راتوں میں کہیں چلا جاتا، اور پھر باریک ہوتا ہوتا پورا حلال سے وہ بدر، اور بدر سے اماوس کا، اور پھر وہ مکمل چھپ جاتا ہے۔ اور ایسے ہی سارے ستارے ہیں، اور وہ جو ستاروں کی چال جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ستارے اس وقت کہاں ہیں، لیکن وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ تو سن لو، ساری تدبیریں اللہ ہی کی ہیں، اور اس نے چھوٹے بڑے تمام اجرام فلکی بنائے ہیں، سورج چاند ستارے بنائے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ یکتا اور مالک اور مختار ہے، اس کی سلطنت میں کوئی اس کا شریک نہیں، اس کے برابر نہیں، اس کے جیسا نہیں۔ یہ ساری باتیں صرف اللہ رب دو جہاں کے لیے مخصوص ہیں، کوئی بھی دوسرا ان میں سے کوئی چیز ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ میں نے بنائی، بلکہ جتنے بھی جھوٹے معبود اور خدا ہیں وہ صرف ان کے علاقے اور ان کے لوگوں تک محدود ہیں، اور اگر وہ کچھ کرتے بھی ہیں تو وہ ان کے لوگوں کا ہی کرتے ہوں گے۔ لیکن جو سب کچھ کرنے والا ہے، اکیلا ہے، واحد ہے، یکتا ہے، جس نے ان سب کو بنایا ہے، جو بتوں کی پوجا بھی کرتے ہیں اور معبود بھی جو خود کو کہلواتے ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، تو وہ بڑی پرہیبت، بڑی عظیم الشان ہستی ہے، اور ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے جو بڑی برکت والا ہے، سارے جہانوں کا رب ہے۔ کائنات سماوی میں کوئی ایک جہان نہیں ہے، کوئی دنیا اور آخرت دو جہان نہیں ہے، بلکہ عالمین 18,000 جہان کی بات ہو رہی ہے، اور اصل میں اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کتنے جہان تخلیق فرمائے۔ ادعو، پکارو، دعا کرو، ربکم، اپنے رب سے، تضرعاً، گڑ گڑاتے ہوئے، وخفیہ، اور آہستہ آہستہ، انہو، بے شک وہ، لا یحب، نہیں دوست رکھتا، محبت کرتا، المعتدین، حد سے بڑھنے والوں کے لیے۔ یہاں دعا کا طریقہ اللہ کریم سکھا رہے ہیں کہ دعا مانگنی کیسے ہے اور مانگنا کیا ہے۔ دعا اصل میں پکار کو کہتے ہیں، ندا کو کہتے ہیں، بندے کا اپنے رب کے ساتھ کنیکشن جوڑنے کا ایک یہی طریقہ ہے، بس یہاں لائن مل جاتی ہے اور بندہ اپنے رب سے جڑ جاتا ہے، یہاں سے ہی بندہ باقی مناجات اور ریاضات اور منازل طے کرتا ہوا اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کو کوئی درجہ عطا فرما دیتا ہے۔
تو جو عام بندے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق کہ مومن کا ہتھیار دعا ہے، تو یہ اللہ تک پہنچنے کا ہمارے پاس راستہ ہے۔ جب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے کسی معاملے میں، ہم اپنے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہو سکتے، جب ہم اس معاملے سے نکلنے کے لیے کوئی راہ نہیں پاتے، تب ہم یہ راستہ اختیار کرتے ہیں، تب ہمارے پاس دعا ہوتی ہے، اور یہ ہمارے اطمینان قلب کا سبب بنتی ہے، ہمیں اس مشکل سے نکالنے کا راستہ دکھاتی ہے، ہمارے لیے آسانیوں کے در کھولتی ہے۔ اور یہ اللہ کی طرف سے ہم پر اتنا بڑا انعام ہے کہ ہم اس ایک انعام پر ہی شکر ادا کرتے رہیں تو ہم ساری زندگی ادا نہیں کر پاتے کہ اللہ نے بندے کو کتنا پیارا نوازا ہے اس کو دعا سکھا کے۔ اب دعا مانگنی کیسے ہے؟ سب سے پہلے اپنی حاجات اور مشکلات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے کہ یا اللہ یہ مشکل ہے، یہ میری حاجت ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے جب گڑ گڑا کے مانگنا ہے تو دل سے ہر قسم کے غرور کو، تکبر کو، نفرت کو، غفلت کو، کاہلی کو، سستی کو، ہر چیز کو اپنے اندر سے نکال کے عاجزی اختیار کرتے ہوئے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنا سوال پیش کرنا ہے اور اپنی حاجت پیش کرنی ہے، اپنی مشکل دکھانی ہے اللہ کو، میں اس مشکل میں پھنس گیا ہوں مولا، بے شک خیر و شر کا تو ہی مالک ہے، سب تیری طرف سے ہوتا ہے، لیکن آج تو مجھے اس مصیبت سے، اس آزمائش سے نکال دے۔ اور پھر اپنے رب سے دعا کرنی ہے، اور دعا کرنے کے لیے جو ایک چیز ضروری ہے وہ یہ دعا کے آداب میں کچھ چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ چلا کے نہیں مانگنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ادب کے خلاف ہے، وہ بہت بلند ہستی ہے، اس کی بارگاہ میں اس طرح سے دعا نہیں کرنی کہ جیسے ہم کسی عام اپنے جیسے شخص کے ساتھ بات کرتے ہیں، اس کے ساتھ ادب کا تعلق رکھنا ہے، واسطہ رکھنا ہے۔ پھر جب بندہ چلا کے مانگتا ہے، اونچی آواز سے مانگتا ہے، بے ادبی سے مانگتا ہے، تو اس میں ریاکاری اور دکھلاوا آ جاتا ہے۔ اس لیے اچھا یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی آرزو پیش کی جائے، اپنی مشکل رکھی جائے، اور پھر ذکر الہی کیا جائے، بے شک بالجہر، اونچی آواز سے، بے شک بالخفی، دھیمی دھیمی اپنے اندر، اپنے نفس کے اندر، اپنے دل کے اندر اس کو پکارا جائے، اس کا نام مختلف طریقوں سے لیا جائے، اس کے پیارے پیارے ناموں کے ساتھ اسے پکارا جائے، اس کے اسماء حسنہ کے ساتھ اسے پکارا جائے، اور پھر آرام آرام سے اس کی بارگاہ میں اپنی آرزو رکھی جائے اور اس سے بات کی جائے۔ تو یہی وہ مقام ہے کہ بندے کے دل میں عشق الہی کے شعلے بھڑک اٹھتے ہیں اور وہ اپنے رب کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ دل میں ریاکاری نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک انعام ہے اس آیت میں کہ ہمیں دعا کیسے مانگنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ انہ لا یحب المعتدین، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حد سے بڑھنا کیا ہے؟ دعا میں حد سے بڑھنا، کچھ دعائیں ایسی ہیں جو شریعت میں منع ہیں، جو ہم نہیں مانگ سکتے۔ جیسے نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب کوئی نبی نہیں ہوگا، ہم یہ دعا نہیں مانگ سکتے کہ مولا مجھے نبی بنا دے یا مجھے نبوت کا مرتبہ عطا فرما دے۔ ہم ولی بننے کی دعا کر سکتے ہیں، ہم شہید بننے کی، صالح بننے کی، عالم باعمل بننے کی، مفسر، حافظ بننے کی دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن ہم نبی بننے کی دعا نہیں مانگ سکتے۔ پھر کسی حرام چیز کے لیے دعا نہیں کر سکتے، اور دعا میں کسی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بد دعا نہیں کر سکتے، جو ہم ہاتھ اٹھا کے جھولیاں پھیلا پھیلا کے دیتے ہیں سب کو، ہم کسی مسلمان کے لیے بد دعا نہیں کر سکتے۔ یہ آداب دعا ہیں، یہ ہے یہاں پہ بندہ حد سے بڑھتا ہے، جس کے بارے میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔